نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان خیر من استاجرت القوی الامین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ صدق اللہ العظیم۔ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں یہ مردوں کی ہی شمشیر ہے۔ میرے واجب الاحترام سامعین و ناظرین، آج میرا مختصر سا موضوع ہوگا کہ ہم اپنا قائد، امیر، لیڈر، رہنما، خلیفہ، امیر کسے چنیں اور وہ کن صفات کا مالک ہونا چاہیے۔ قرآن نے بھی کچھ خوبیوں کا بیان کیا ہے کہ چناؤ کیسے کریں اور آپ اپنا امیر کسے بنائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تشریح فرمائی کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگران ہے اپنی رعایا کا اور مسئول عن رعیتہ، اس کی رعایا کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ پھر علماء نے اس کی تفصیل لکھی ہے کہ بیوی کے بارے میں خامد سے پوچھا جائے گا، رعایا کے بارے میں حکمران سے پوچھا جائے گا، ہر ادارے کا جو بڑا ہوگا اسے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ قرآن میں یہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب یہ ہجرت کر کے مدین پہنچتے ہیں تو دیکھا کہ دو خواتین با پردہ ہو کر سائڈ پہ بیٹھی ہیں اور لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور خود بھی پی رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور ان دو بچیوں سے پوچھا تم کیوں پریشان ہو؟ انہوں نے کہا ہمارے گھر کوئی غلام بھی نہیں، بھائی بھی نہیں، کوئی آزاد مرد بھی نہیں ہے، والد بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، اور جب یہ سارے لوگ چلے جاتے ہیں تو پھر ہم اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں اور اپنے گھر کے لیے پانی لے کر جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان خواتین کے لیے ان کے جانوروں کو، اونٹوں کو پانی پلایا، بکریوں کو پانی پلایا، اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمارے ساتھ مدد کی ہے، ہمارا کام کیا ہے، ہم چاہتی ہیں کہ آپ ہمارے والد سے ملتے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آفر قبول کر لی۔ ان کی مدد کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ان خواتین کے ساتھ چل دیے۔ جب یہ جاتے ہیں تو علیگ سلیگ کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تعارف ہوتا ہے، وہ بھی وقت کے نبی ہیں، یہ بھی وقت کے نبی ہیں۔ تو جب وہ صبح جانے لگے موسیٰ علیہ السلام تو بیٹیوں میں سے بڑی بیٹی نے کہا ابا جی ان خیر من استاجرت القوی الامین، ابا جی کیا آپ اس نوجوان کو اپنے ہاں نگرانی پہ نہیں رکھ لیتے؟ یہ ہمارے ساری چیزوں کی نگرانی کریں گے، ہمارے گھر بار کی بھی، ہمارے جانوروں کی بھی۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا بیٹی تم کیوں کہہ رہی ہو؟ فرمایا ابا جی کہ امانت دار، طاقتور اور تقوی دار ہمارا ملازم ہونا چاہیے تاکہ ہماری بھیڑ بکریوں کی بھی حفاظت ہو اور ہماری بھی حفاظت ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا بیٹی تو نے کیا دیکھا ہے؟ طاقت اور تقوی اور امانت تو نے کہاں دیکھی؟ تو بیٹیوں میں سے اس بڑی بیٹی نے فرمایا ابا جی کہ طاقت کا یہ عالم ہے کہ 10 لوگ اس کنویں کے پتھر کو اٹھاتے تھے، اس موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے اٹھا لیا۔ اور تقوی، طہارت اور امانت داری کا یہ عالم ہے کہ ہم آگے چل رہی تھی بہنیں، انہوں نے فرمایا اے بہنوں تم میرے پیچھے چلو، کیونکہ ہوا چلتی ہے تو آپ کا کپڑا سرکنے کی وجہ سے بد نظری نہ ہو جائے، تو میں چاہتا ہوں آپ دونوں میرے پیچھے چلیں، ہاں جہاں سے رستہ مڑنا ہو آپ پیچھے سے پتھر پھینک دیا کریں، میں مڑ جایا کروں گا، اس طرح ہم آپ کے گھر پہنچ جائیں گے اور بدنگاہی سے بھی بچ جائیں گے اور اللہ کی رضا اور خوشنودی بھی حاصل ہو جائے گی۔ فرمایا یہاں سے امانت داری اور تقوی اور طہارت پتہ چلتا ہے، اور پتھر اٹھانا 10 بندوں کے بجائے اکیلے اٹھا رہے ہیں تو یہ طاقت پتہ چلتی ہے۔ تو قرآن کی اس بات سے یہ اخذ ہوا کہ اپنا قائد، اپنا لیڈر، اپنا رہبر، اپنا نگران، اپنا رہنما اسے چننا چاہیے، اور دوسرے معنوں میں اپنی ساری چیزوں کا چوکیدار، حکمران چوکیدار اور خادم ہوتا ہے، اسے چننا چاہیے جو طاقت بھی رکھتا ہو
اور جو امانت داری بھی رکھتا ہو اور جو اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ یہ پچھلے دنوں میں دنیال ہمارے مولانا نذیر ڈار صاحب ہیں، ان کے دادا کا ایک خیرات تھی اور میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، دعا ہو رہی تھی۔ کھانے کا جب وقت ہوا تو میرے سامنے ہمارے کشمیر کے ایک عام بزرگ سے ہیں، کوئی اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، کوئی لیڈر نہیں ہیں، کوئی بڑی محفلوں کے جرگے کرنے والے نہیں ہیں، تو کسی نے انہیں پوچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ووٹ کسے دیں گے؟ انہوں نے بڑی پیاری بات کی، بات سادہ تھی بڑی لیکن بہت وزنی تھی۔ حنیف ان کا نام ہے، ملک حنیف۔ انہوں نے فرمایا کہ لوگوں میں تو ووٹ اس کو دیساں جڑا اللہ کو ڈردا ہو سی۔ یقینی بات ہے جو اللہ سے ڈرتا ہوگا وہ کسی کا مال نہیں کھائے گا، کسی سے دھوکہ نہیں کرے گا، کسی کو فراڈ نہیں دے گا، کسی کو لارے نہیں لگائے گا، کسی کو یہ نہیں کہے گا کہ میں آپ کو یہ کر دوں گا اور یہ کر دوں گا، خواب نہیں دکھائے گا۔ تو اسے اپنا نگران چنیں، اپنا لیڈر، اپنا حکمران، اپنا قائد، اپنا خلیفہ، اپنا امیر، اسے چنیں جو اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ بس خلاصہ یہ ہے، اور طاقتور اتنا ہو کہ اگر وہ اکیلا بھی ہو تو ہزاروں پہ بھاری پڑ جائے اور چٹان پہ پاؤں رکھ کے بات کرتا ہو اور دلائل کے انبار اس کے پاس ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت نیلم والوں تمہیں پیر مظہر سعید شاہ صاحب کی نظر میں اللہ نے طاقت والا بھی دے دیا، بلند آواز والا بھی دے دیا، مضبوط ترین آواز اور چٹان پہ پاؤں رکھ کر دلائل سے بات کرنے والا بھی مل گیا، تقویٰ بھی، طہارت بھی، اللہ سے ڈرنا بھی اور طاقت بھی۔ اور لوگ سیاست دو وجہ سے کرتے ہیں، یا دولت یا شہرت۔ تو دولت یہ ہے کہ آپ ایم ایل اے بننے کے بعد جس گاڑی پہ بیٹھتے ہیں وہ 20 سال سے ان گاڑیوں میں پہلے سے بیٹھتا ہے۔ شہرت یہ ہے کہ ہمارے سوائے دو چار لیڈروں کے کوالے سے اس پار کوئی نہیں جانتا، اسے عالمی دنیا بھی جانتی ہے اور اس پار والے تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو پتہ چلا نہ دولت کا نشہ ہے نہ شہرت کا نشہ ہے، بس درد نیلم لے کے آیا ہوا ہے۔ اللہ ہمیں، آپ کو، ہم سب کو صحیح لیڈر، صحیح حکمران چننے کی توفیق نصیب فرمائے، ورنہ یہ نہ ہو نیلم والوں کہ کنکریاں چنتے چنتے کہیں ہیرے سے ہاتھ گوا بیٹھو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔